ابھی ہم ایران کی بات کر رہے تھے، تو ابھی ہم ذرا لبنان جاتے ہیں، اور لبنان میں بھی کم و بیش وہی مناظر ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو جنوبی لبنان ہے وہاں سے نقل مکانی ہو رہی ہے، اسرائیلی بمباری جاری ہے. تو اور بہت لوگوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ اب وہ نئے ٹھکانے کہاں ڈھونڈے اور کیسے ڈھونڈے. تو سینٹرل لبنان میں ایک کرسچین ہوٹل کا مالک ہے، اور اس نے اپنے دروازے کھول دیے. اس نے کہا کہ جتنے بھی وہاں سے ہمارے بھائیوں اور بہن آ رہے ہیں جنوبی لبنان سے، ان کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں، آپ مفت یہاں پر رہ سکتے ہیں. جس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسرائیلی بمباری وہاں پر ہو گئی، اور ان کے ریسیپشنسٹ اور کچھ سٹاف ممبرز وہاں پر شہید ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں، اور کم از کم جو پروپیگنڈسٹ ہیں ان کا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی ہم تو اصل میں لیبنیز کرسچنز کو بچانے آئے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ حقیقت اس سے برعکس ہے. ابھی ماضی میں ہی ایک ہیں فادر پیئر ایل راہی، جو وہاں کے ایک بہت بڑے پادری تھے، اور جب ایویکویشن آرڈر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، ہمارے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہیں، ہمارے ہاتھوں میں صرف بائبلز ہیں اور ہمارے لبوں پہ دعائیں ہیں. جس کے بعد ان کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور ان کی چرچ کو بھی نقصان پہنچایا گیا، اور ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اور پھر ایک آخری میں ویڈیو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. آپ نے یقیناً کئی بار دیکھا ہوگا، ہم نے یہاں پر اس طرح کی کئی فوٹیجز چلائی ہیں غزہ کے حوالے سے، کہ بمباری ہو رہی ہے، لوگوں کو اپنی جانوں کی پڑی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی لوگ جانوروں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ جنوبی لبنان کی ایک بلڈنگ کے ملبے میں ایک چھوٹی سی بلی اور اس کا بچہ ملا، اس کو بھی لوگ بچا رہے ہیں. دس از دا کانٹراسٹ بٹوین دا وکٹم اینڈ دی اگریسر. جی شاہ زیب. تھوڑا سا چونکہ آپ نے لبنان کی بات کی، تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ وہاں پہ جو لمبی تاریخ رہی ہے سول وار کی مختلف کمیونٹیز کے درمیان، اور وہاں پہ جو شیعہ آبادی ہے جو جنوب میں رہتی آئی ہے، اس کی چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ریپرزنٹیشن وہ حزب اللہ کرتی آئی ہے. اور جس طرح ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی 7.5 لاکھ لوگ وہاں سے ڈسپلیس ہو کے بیروت میں مختلف علاقوں میں درپدر ہیں. جتنا عرصہ میں بھی وہاں پہ تھا، میں نے دیکھا تھا ایکچولی کمیونٹیز میں بہت بڑا فالٹ لائن ہے. جو کرسچنز ہیں وہ سنی اور شیعہ کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے، جو سنی ہیں وہ شیعوں کو جو ہے بالکل ایک الگ کمیونٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں. اور بیچ میں بہت ساری وہاں پہ کوششیں ہوئیں کہ قوم کو یکجا کیا جائے، یہ کیا جائے، لیکن یہ جنگ کے آتے ہی سب شیعہ آبادی کو، حزب اللہ کے حامیوں کو درد سر دیکھتے ہیں. اور ابھی بھی وہاں پہ یہ بلیم گیم چل رہی ہے کہ بے ان شک. کی حرکتوں کی وجہ سے ہم دوبارہ جنگ میں جا رہے ہیں، اگر یہ اپنا قبلہ ٹھیک کر لیں تو ہمارے یہاں شاید اتنی تباہی نہ ہو. تو آئی ایم شیور کہ یہ جو انڈیویجول سٹوریز آتی ہیں ہیومینیٹیرین ہیلپ کی اور ایثار کی، قربانی کی، لیکن اوور آل وہاں پہ جو فالٹ لائنز ہیں وہ مزید اور گہری ہوتی جا رہی ہیں. بہرحال لبنان پہ بھی ہم آئندہ بات کریں گے. میں اس وقت پروگرام میں ذرا آپ کو آسٹریلیا لے کے جانا چاہ رہا ہوں، جہاں پہ پچھلے ہفتے 10 دن کے دوران جو ایک ڈرمیٹک سٹوری جس پہ سب لوگ فوکس رہے، وہ تھی ایرانین وومن فٹ بال ٹیم کی، جو وہاں گئی تھیں یہ جنگ سے پہلے. لیکن جنگ شروع ہو گئی، اور جب اسٹیڈیم میں ایک جو روایت ہوتی ہے، جب ٹیم کھڑی ہوئی ان کا ترانہ بجایا گیا، تو نوٹس کیا گیا کہ جی انہوں نے، جو کھلاڑی تھی ساری، انہوں نے اپنے لب نہیں کھولے، انہوں نے قومی ترانہ اس کے ساتھ انہوں نے وہ الفاظ ادا نہیں کیے، جس کو وہاں پہ انٹرپریٹ کیا گیا کہ جیسے وہ اپنی ایران کی جو حکومت ہے اس کے خلاف خاموش احتجاج کر رہی ہیں. وہاں پہ جو ایرانین کمیونٹی ہے، ڈایاسپورا جس کو آپ کہتے ہو ذرا، وہ ایکٹیو ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ بچیاں آئی ہوئی ہیں وہاں سے، اور ان کو کیوں نہ یہیں پہ ہم رہنے دیا جائے، کیونکہ یہ اسیوم کر لیا گیا کہ وہ اپنے ملک کے اور اپنی حکومت کے وہ خلاف ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ بھی اس میں کود پڑے، اور انہوں نے چند دن پہلے بہت ہی امپلور کیا آسٹریلین گورنمنٹ کو کہ ان کھلاڑیوں کو آپ وہاں پہ پناہ دے دیں. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، جو خود اسائلم سیکرز کے بہت خلاف رہے ہیں، ان کو ویلیفائی کرتے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کرمنلز ہیں، یہ مرڈررز ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہیں، امریکہ سے میں ان کو نکالوں گا. اور ایک ایسے ملک سے کہہ رہے ہیں، آسٹریلیا سے، جس کا اپنا بھی ٹریک ریکارڈ کوئی اچھا نہیں ہے جی. اسائلم سیکرز کے حوالے سے. جو بھی کشتیاں یہاں سے جاتی تھیں، لوگ پناہ کے متلاشی وہاں جاتے تھے، وہ پریفر کرتے تھے کہ وہ سمندر میں غرق ہو جائیں بجائے اس کے کہ ساحل پہ آئیں. اور جو پکڑ لیے جاتے تھے، ذرا کہاں بھیجا جاتا تھا؟ ایک جزیرے میں. ایک
جی ایک دور جزیرہ ہے جہاں کی حالت بہت خراب ہے، وہاں پہ ان کو بہت ہی خراب صورتحال میں رکھا جاتا تھا ڈسکریج کرنے کے لیے کہ یہ اسائلم سیکرز یہاں پہ نہ آئیں، لیکن ایران کی جو یہ خواتین کی ٹیم ہے اس کو پھر انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کر ان سے رابطہ کیا، ان سے بات کی کہ آپ چاہیں تو آپ یہاں رک جائیں۔ اس کا ایک بہت ہی کلیئر ایک پولیٹیکل موٹو نظر آیا۔ تو ہوا یہ کہ منگل کو پھر یہ جو ٹیم تھی اس میں سے تقریباً ساری ٹیم سوائے 7 کھلاڑیوں کے انہوں نے کہا کہ ہم واپس جائیں گے، کیونکہ وہ ایک ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے تھے۔ اور جو ایئرپورٹ پہ پھر جو مناظر دیکھے گئے وہاں پہ میڈیا پہ چلتے رہے، اس میں بہت ہی جذباتی مناظر بھی، رونا دھونا بھی، اور وہ ٹیم کے جو میجورٹی آف دا ٹیم ہے وہ جہاز پہ سوار ہو گئی کہ ہم جیسا بھی ہمارا ملک ہے جنگ کی حالت میں ہے لیکن ہم واپس اپنے ملک جائیں گے۔ جو 7 جنہوں نے آمادگی ظاہر کی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی یہ آفر لے لیتے ہیں اسائلم کی، اور ہمارا مستقبل آئندہ آسٹریلیا میں ہوگا، ان میں سے بھی پھر ایک کھلاڑی نے بعد میں اپنا ذہن چینج کیا، اس نے کہا کہ نہیں میں نے یہ غلط فیصلہ کیا تھا، مجھے جانا ہے اور مجھے آپ جانے دیں۔ تو جس طرح سے یہ پورا ایپیسوڈ وہاں پہ پین آؤٹ کیا، بہت کلیئرلی لگا کہ آسٹریلین گورنمنٹ ہو یا ٹرمپ ہو، جب اپنا مقصد ہوتا ہے کوئی پولیٹیکل استعمال کرنے کے لیے تو وہ خود ہی آفر کرتے ہیں، بلکہ انسسٹ کرتے ہیں، اصرار کرتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ ایک ایک کھلاڑی کو الگ لے جایا گیا، ان کو سمجھایا گیا کہ آپ چاہیں تو آپ رک سکتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ خود ہی کیا۔ تو ابھی یہ جب واپس پہنچیں گی ایران تو ظاہر ہے کہ وہاں سے کوئی اپڈیٹ آئے گی، لیکن فی الحال جو ٹیم کی جو آئی تھنک جو میجورٹی ہے وہ واپس ایران چلی گئی ہے۔ اور ایران سے خبر یہ ہے کہ جو فٹ بال ورلڈ کپ ہو رہا ہے، ایرانی قیادت نے کہا ہے کہ وہ اس میں شریک نہیں ہوں گے، جس طرح کے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں اس کے خلاف ایز اے پروٹیسٹ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ورلڈ کپ سے باہر ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج اتنا ہی ممکن ہو سکا، کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔